بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے انتہا فضل اور احسان اور امتنان ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر عید کی خوشی سے دوچار فرمایا اور ہم سب پر مسرت، فرحت، خوشی اور شادمانی کا موقع ایک بار سے پھر لوٹایا. ہم اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو گزشتہ سال عید میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس خوشی میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہماری طرح نیا لباس زیب تن کر کے اچھی طرح غسل کر کے عید میں حاضر ہوئے. اور حاضر ہو کر شکرانے کے طور پر دوگانہ ادا کیا، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ادا کی. لیکن افسوس کہ اس سال وہ ہمارے ساتھ عید کی اس خوشی میں، عید کے اس دن میں، مسرت اور شادمانی کے اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہماری عمر میں ایک اضافہ فرمایا، ایک عید کا اور اضافہ فرمایا، اور اس عید کے دن کو معمولی دن نہ سمجھا جائے. ہمارے یہاں عید کے دن کو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ صرف نئے کپڑے پہننے کا دن ہے اور صرف شیرینی کھانے اور پکانے کا دن ہے، شیرینی تقسیم کرنے کا دن ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوبصورت کپڑے پہنو، اچھے جوتے خریدو اور اچھا لباس زیب تن کرو اور بازاروں کے چکر لگاتے پھرو، یہ عید کا مقصد سمجھ لیا گیا ہے. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط نظریہ ہے. عید کا یہ مقصد نہیں ہے. عید کا دن اس چیز کے لیے نہیں آتا کہ نئے لباس پہن لیے جائیں اور دعوتیں کر لی جائیں اور ایک دوسرے سے گلے مل لیا جائے. عید کا دن اس چیز کے لیے نہیں آتا. عید کا دن کچھ پیغامات لے کر کے آتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ پیغامات رکھے ہیں، اور عید کا دن ہم نے کل جمعے میں عرض کیا تھا جامع مسجد میں، ستاریہ جامع مسجد میں، کہ عید کا دن اور عید سے پہلے جو رات گزری یعنی چاند رات، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے.
ہمارے یہاں تو چاند رات کو بھی اور اسی طرح سے عید کے دن کو بھی خوشی کا دن اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو چاہے کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جو چاہے کرنے کے لیے نہیں آیا، مسلمان رب کی مرضی پر چلنے کے لیے آیا ہے، رب مانی کر کے جانا ہے، من مانی کر کے اس دنیا کے اندر نہیں جانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا، اس مقصد کو پورا کر کے جو جائے گا وہ خوش قسمت ہے، لیکن اس مقصد سے ہٹ کر کے جو دنیا کے اندر زندگی گزار کے جائے گا وہ بدقسمت ہے، وہ محروم ہے۔ عید کا دن اور اسی طرح سے عید سے پہلے جو رات ہے چاند رات، اس کو عربی زبان میں حدیث پاک کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اور اس دن کو عید کے دن کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب اور یوم الجائزہ کا مطلب، اس کو آپ آسان زبان میں یوں سمجھیے، ایک مزدور کرائے پر کام کرتا ہے اپنے مالک کے پاس، صبح سے شام تک مالک نے جو حکم دیا وہ کیا، اور اسی طرح سے شام ہو گئی۔ اب شام کے وقت وہ مالک کے پاس جاتا ہے، مالک آپ نے مجھے صبح فلاں کام پر لگایا تھا، میں اس کام کو پورا کر چکا ہوں اور اب میرے لوٹ جانے کا وقت آ چکا ہے، اب میری مزدوری مجھے دے دیجیے۔ مالک اس کی مزدوری اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم رمضان المبارک کا پہلا جب روزہ رکھا تھا، پھر دوسرا روزہ رکھا، تیسرا روزہ رکھا، اور یوں کر کر کے 30 روزے ہم نے مکمل کر لیے، تو پھر رات آئی چاندنی رات، چاند رات، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ بنایا، یعنی جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزدوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا کہ کام کیا، اب اس کی مزدوری ملنے کا کی رات ہے۔ اور یہ جو دن ہے، اس دن کے اندر سب اکٹھے ہو کر آئے ہیں، یہاں ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ ظاہر کرانے کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں مزدوری پہ لگایا تھا، ہم نے مزدوری کی اور مزدوری پوری کر کے، جس طرح سے مزدور اپنے مالک کے پاس جا کر کے، اپنے آقا کے پاس جا کر کے، اپنے ٹھیکیدار کے پاس جا کر کے اپنی مزدوری طلب کرتا ہے، اپنی مزدوری مانگتا ہے، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی مزدوری لینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مزدوری عطا فرماتے ہیں، اس دن اپنے بندوں کی خاص مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ رمضان المبارک ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کرنی بند کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی مغفرت کرتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی مغفرت کرتا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس دنیا کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے ہر گلی پر، ہر کوچے پر اور ہر محلے میں اور ہر بستی میں، ہر کالونی میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوکوں پر جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور گزرتے ہوئے دیکھ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ یہ مزدور ہے اور مزدور ان کی مزدوری ان کو کیا دی جائے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ مزدور کا حق یہ ہے کہ اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے، ان یوفا اجرہ، کہ مزدور کا بدلہ پورا دے دیا جائے، لہذا آپ ان کو پورا کا پورا بدلہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں فرشتوں کو یہ آواز لگا کر کے کہتے ہیں، او میرے فرشتوں تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، میں اپنے ان بندوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ان کی بخشش کر دیتا ہوں، ان کی مغفرت کیے دیتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا دن صرف کپڑے پہننے کا دن نہ سمجھا جائے، عید کے دن کو صرف اس لیے نہ سمجھا جائے کہ شیرینی کھا لی تو عید کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اس دن کو اپنی مغفرت کا دن بنانا چاہیے، اس دن کو اپنی مغفرت کے لیے سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مزدوری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مزدوری
کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایک وبا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لیے ہر طرح کی خوشی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اپنا بھلا ہو جائے بس، اس کے علاوہ کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی کریں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عید پر جانے سے پہلے فطرہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر، پہلے اس کا معنی سمجھیے، عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ عید کا مطلب کیا ہے اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ عید کا جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، یہ اصل جو تھا عود یا عود یہ لفظ تھا، عین واو دال، اس کے معنی ہے لوٹنا۔ چونکہ یہ خوشی کا دن ہر سال بار بار لوٹتا ہے، اس وجہ سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اور فطر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی روزہ چھوڑ دینا۔ تو چونکہ اس دن سب روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو فطر کہا جاتا ہے، اور پورا ملا کر کے یہ بنتا ہے عید الفطر۔ لیکن اس دن میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گردن کے اوپر ایک صدقہ واجب ہے۔ صدقہ واجب ہونے کا مطلب ہے ہر ایک کے اوپر ایک فطرہ واجب ہے، یعنی یہ جو رات گزری، چاند رات، اس رات میں جو اس دنیا کے اندر موجود تھا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ مان لیجیے 30ویں روزے کو کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی بچہ پیدا ہوا چاند رات کو، اب اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاند رات سے پہلے انتقال کر گیا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس رات میں زندہ ہوگا تو اس کے اوپر صدقہ، عید کی رات کو جو زندہ رہے گا اس کے اوپر صدقہ فطر واجب یعنی فطرہ واجب ہے، اور جو عید کی رات میں زندہ نہ رہا، اس سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیا جائے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، تب تو اس کا وہ ثواب ملے گا جو حدیث کے اندر موجود ہے اور آپ کا واجب ادا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے عید سے پہلے فطرہ ادا نہ کیا، عید کے بعد فطرہ ادا کیا تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی حیثیت ایک صدقے سے کی ہوگی جس طرح عام صدقے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے، فرمایا ان اداها قبل الفطر فهي صدقۃ الفطر وان اداها بعد الفطر فهي صدقۃ من الصدقات، کہ اگر عید سے پہلے ادا کر دیا گیا تو پھر وہ صدقہ فطر ادا ہو گیا، واجب اتر گیا، لیکن اگر عید الفطر کے بعد ادا کیا گیا تو تب بھی واجب اتر جائے گا، لیکن اس کی حیثیت ایک عام صدقے سے کی ہو جائے گی۔ صدقہ فطر کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کو سمجھیے۔ اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا اگر کھانے کے لیے تو پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا وہ آپ سے اچھی زندگی ان کی نہیں ہے، ان کے پاس وہ سب چیزیں مہیا اور میسر نہیں ہے جو آپ کے پاس موجود ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے ان کو نہیں نوازا ان چیزوں سے، تو پھر یہ فرمایا کہ چونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور یہ عالمی تہوار کا دن ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن اور خوشی کا دن بلکہ تہوار قرار دیا۔ یہ اس طرح سے عام تہواروں کی طرح نہیں ہے کہ جس کو لوگوں نے خود گھڑ لیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کو تہوار بتلایا ہے کہ یہ ہمارا تہوار ہے۔ اس کی شروعات کب ہوئی، اس کا آغاز کب ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ زادہ اللہ تشریف و تعظیمہ، مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ ایک دن آتا ہے اور اس دن کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے معافی تلافی کراتے ہیں اور ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اور میلے لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ ہمارا خوشی کا دن ہے اور یہ زمانے جاہلیت سے یعنی پہلے سے ہی، بہت پہلے سے
سے چلا آ رہا ہے، ہم اس کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کو خوشی کے طور پر ہم بھی منائیں گے، اس لیے کہ ہم نے روزے مکمل کیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ احسان ہوا کہ اس نے 30 روزے مکمل کرا دیے، تو شکرانے کے طور پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اور فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ جس طرح سے ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، ہر قوم کی خوشی کا دن ہوتا ہے، ہماری خوشی کا دن، ہمارے تہوار کا دن یہ عید ہے۔ اور 2 دن کو شریعت نے تہوار بتلایا، اس کے علاوہ شریعت کی نظر میں کوئی تہوار نہیں ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ شرعی طور پر ان دونوں تہوار کو منا سکتے ہیں، ان دونوں تہوار کو منانے کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، ان دونوں تہوار کو منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو تہوار ہیں، عید میلاد النبی ہو یا پھر کچھ اور ہو، جتنے بھی ہیں، ان 2 کے علاوہ شریعت کی طرف سے کسی کی اجازت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ تہوار کے دن صرف 2 ہے، عید الفطر کا دن جو رمضان کے بعد آتی ہے، عید الاضحیٰ کا دن جس دن قربانی کی جاتی ہے، یہ 2 دن تہوار کے دن ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عید کی یہی 2 دن کیوں ہے، اس کے علاوہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے وصال ہوا اور وہ سب سے غمناک دن تھا امت کے لیے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر آخرت کی طرف گئے، اپنے رب سے جا کر کے ملے، تو اس وقت امت کے اوپر بہت بڑا غم ٹوٹا تھا، امت ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی تھی۔ اگر ہم کوئی تہوار مناتے تو اس دن کو منا سکتے تھے غم کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی پیر کے روز 9 ربیع الاول کو، اگر شریعت کے اندر گنجائش ہوتی تو ہم پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت مناتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی یوم ولادت نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی یوم ولادت نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی یوم ولادت نہیں منایا۔ حضرت علی کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی یوم ولادت نہیں منایا۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی یوم ولادت نہیں منایا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان 2 تہواروں کے علاوہ تہوار منائے جن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو؟ صحابہ نے جو تہوار منایا ہم صرف اس تہوار کو منائیں گے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم وہ تہوار منانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت ہمیں 2 تہوار کے علاوہ کسی تہوار کو منانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کان کھول کر کے اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے دل کے اندر اس کو پیوست کر لیجئے، محفوظ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 دن تہوار منانے کی اجازت دی ہے، 2 دن کے علاوہ تہوار منانے کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو صرف ان 2 دنوں کو تہوار سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دلیل بھی سنتے جائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی آئے اور یہودی آ کر کے کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہے کہ اگر تمہیں میں بتلا دوں تو تمہیں اس کو عید کا دن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے اور اللہ کے رسول کے بہت بڑے صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا او یہودی میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں تو کس جگہ پر بول رہا ہے، تو مجھے کہنا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بتلا سکتے میں کیا کہنا چاہتا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے یہ کہنے آیا ہے کہ ایک دن ہے جس کے اندر ایک ایسی آیت اتری ہے
جب دین اسلام مکمل اتر چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری وحی نازل ہوئی تھی، آخری آیت، آخری حکم نازل ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ دن تھا کہ جس دن تم عید کا دن مناتے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ پیغمبر آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اس دین کو، دین اسلام کو میں آپ کے لیے رضامندی کا سبب سمجھتا ہوں۔ یہ آیت جب اتری، اس آیت پر اگر خوشی منانے کی اجازت ہوتی، دو عید کے علاوہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ اگر خوشی اور عید کا دن منانے کی گنجائش ہوتی تو اس دن منائی جاتی جس دن دین اسلام مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا دیا تھا۔ اس لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو دن تہوار کے دن ہے، ان کے علاوہ جو دن ہے وہ تہوار کے دن نہیں ہے۔ گو کوئی مناتا رہے لیکن شریعت کی طرف سے نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ ان کے اوپر کوئی ثواب ملے گا، لیکن اس دن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث اور یاد آئی، اس دن کے اندر جب سب مسلمان اکٹھے ہو کر اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اکیلے تنہا اس جنگل کے اندر آتے ہیں اور غیر آباد جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر دوگانہ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے کہ میرے پیغمبر نے ان کو حکم دیا ہے کہ نکلو اور عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے نکلو اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہو اور اپنی عبادات کے قبول ہونے کی دعا بھی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں قسم کھا کر کے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ وعزتی وجلالی واجلالی، اس طرح کے الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میں ان کو مغفرت کے بغیر واپس نہیں لوٹاؤں گا، آج ان کو مغفرت کر کے ہی واپس لوٹاؤں گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک نقطہ بیان فرمایا، یہ فرمایا کہ اس دن میں جب عید کا دن ہوتا ہے اور مسلمان تیار ہو کر نئے کپڑے پہن کر سب چیزوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جب عید گاہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو شیطان چلاتا ہے، روتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ شیطان کیوں روتا ہے، شیطان کیوں چلاتا ہے؟ تو بتلایا گیا شیطان اس لیے روتا ہے کہ آج یہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر ان لوگوں کی مغفرت فرما رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرے نماز کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اس عید کو سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک گزارش اپنے ان نئی نوجوان نسل سے، نئے عمر کے لڑکوں سے یہ بھی کریں گے کہ عید کے دن کو عیاشی کا دن اللہ کے واسطے نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ آج خوشی کا دن ہے تو ہم جس طرح سے چاہے بازاروں میں گھومیں اور بائک کو بالکل غلط طریقے سے نہ چلائیں۔ آپ کی زندگی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، آپ اپنی زندگی حفاظت کر کے، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو محفوظ رکھ کر کے آپ چلیں۔ آپ اس طرح کا کوئی عمل انجام نہ دیں جس سے لوگ اسلام کو بھی برا سمجھیں، مسلمانوں کو بھی برا سمجھیں، اور خود آپ کے عمل سے آپ کے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ایسا کام خدا را اس عید کے دن، اس خوشی کے دن نہ کرے جس سے آپ کی خوشی یا آپ کے والدین کی خوشی یا آپ کے رشتہ داروں کی خوشی غم کے اندر بدل جائے۔ اس لیے بازاروں کے اندر بہت احتیاط سے چلے، اپنے اسلام کے احکام کو یاد رکھے، بے حیائی سے بچے۔ عید کے موقع پر لوگ بے حیائی کرنے لگتے ہیں اور عید جتنا رمضان المبارک کے اندر عبادات کی ان سب کو پورے کے پورے ثواب کو صرف ایک دن کے اندر گنوا بیٹھتے ہیں۔ اس سے بچے، احتیاط کرے۔ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے حیا، الحیا شعبۃ من الایمان، حیا کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے، یعنی ایک بہت بڑا حصہ اسلام کا حیا کے اندر ہے۔ اللہ تبارک